اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 18واں پارہ پڑھیں گے۔ تو اس کے شروع میں ہی سورت مومنون ہے، اور آج ہم مطالعہ کریں گے سورت نور کا بھی اور ساتھ ہی سورت فرقان کا۔ تو پہلی سورت ہے سورت مومنون۔ یہ مکی سورت ہے۔ پہلی آیت کے لفظ مومنون سے ماخوذ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اترے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث آئی ہے احمد میں، ترمذی میں، نسائی اور حاکم میں۔ اس صورت میں مومنین کو کامیابی اور فلاح کے جامع چارٹر کے ساتھ ساتھ عبادات و معاملات، ایمان، اخلاق و کردار کی تعمیر کے لیے ایک بہترین نصاب بھی دیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ سب سے پہلے ہم لفظ فلاح کو دیکھیں گے۔ فلاح سے مراد کامیابی ہے، ایسی کامیابی جو دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہو اور جس کے بعد ناکامی کا تصور نہ ہو۔ ایسی کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ یہاں پر ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ لوگ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نماز میں خشیت، اطمینان، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغویات ہر فضول، لا یعنی، لا حاصل چیز اور لا یعنی باتوں کو کہتے ہیں جو بے فائدہ ہوتی ہیں، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مومن کو ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس امتحان گاہ میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مال کا تزکیہ بھی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اور اپنے آپ کو بھی پاک کرنا اور معاشرے کو بھی پاک کرنے کی خدمت سر انجام دینا۔ اگلا پوائنٹ ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فحاشی سے پرہیز کرتے ہیں، خواہ وہ اکیلے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں یا مل کے بیٹھے ہوں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ امانت اور عہد و پیمان دونوں مومن کی صفات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ذمہ داری ان پر عائد کی جاتی ہے ان کی پابندی کرتے ہیں اور تمام معاملات ایمانداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ آخر میں پھر نماز کا ذکر ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور نماز کی حفاظت میں یہ چیز شامل بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو نماز کو خراب کرنے والی ہے اور نماز کی تاثیر کم کرنے والی ہے اس سے بچتے ہیں اور نماز کی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ جسم پاک، کپڑے پاک، وضو ٹھیک طرح کرنا، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جنت پائیں گے۔ سورت کا خاتمہ عقیدہ توحید کے اعلان پر یہ کہہ کر ہوتا ہے کہ اہل توحید فلاح پائیں گے اور مشرکین عظیم خسارے سے دوچار ہوں گے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے مومنین کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے اس کی مغفرت اور رحم مانگتے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ سورت نور یہ اہم مدنی سورت ہے۔ اس کا نزول واقعہ افق کے بعد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو سورت نور پڑھاؤ۔ سورت نور کا پس منظر: اس وقت مسلمانوں کی فتوحات عروج پر تھیں اور ان فتوحات کی وجہ ان کی اخلاقی برتری، بے داغ سیرتیں اور کمال کا نظم و ضبط تھا۔ اس لیے مسلمان اپنی تعداد سے 10 گنا زائد دشمنوں پر غالب آ رہے تھے۔ اگرچہ اس وقت معاشرے میں پاکیزگی تھی، لیکن شرپسند عناصر پاکیزگی
کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے پاکیزہ افراد پر الزامات اور بہتان لگانے کی کوئی کمی نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح سے غزوہ بنی مستلق کے سفر کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا۔ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گیا، وہ تلاش میں نکلیں، خالی ہودج انہوں نے اٹھا کر سمجھا اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں اتنی کمزور تھیں، وہ اندازہ ہی نہ لگا سکے کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی ہیں کہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار کی تلاش سے جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، وہ چادر اوڑھ کر وہیں بیٹھ گئیں کہ آگے جا کر قافلے والوں کو معلوم ہوگا تو خود ہی پلٹ کر آئیں گے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ پیش کیا اور خود دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہو گئیں تو اونٹ کی مہار پکڑ لی اور دوپہر تک قافلے کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ عبداللہ بن ابی اور منافقین نے طوفان اٹھا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا گیا۔ بعض مخلص صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان افواہوں پر کان دھرا اور مدینہ کی فضا کئی دن تک بہت خراب رہی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تہمت کا جواب دیا۔ سورۃ نور نازل ہوئی جس میں ان کی پاک دامنی کی گواہی کے ساتھ ساتھ معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے دیگر احکامات بھی دیے گئے۔ اس سورت کا نام اس کی 5ویں آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ اس کے احکام نورانی احکام ہیں، ان پر عمل کرنے سے پاکیزہ معاشرہ جنم لیتا ہے اور منافقین کے لیے مواقع کم ہو جاتے ہیں کہ وہ حملہ آور ہو سکیں۔ ان احکامات کا مقصد مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھنا ہے، اور اگر وہ پیدا ہو جائیں تو ان کا سدباب کرنا ہے۔ آیت نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ یعنی یہ سفارشات نہیں ہیں کہ جی چاہے تو مانو نہ چاہے تو نہ مانو، یہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی لازم ہے اور معاشرتی تدابیر بیک وقت تجویز کرتا ہے۔ غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا اس صورت میں بتائی گئی کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ حد ہے مقرر جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور کوڑا جو ہے نہ ہی زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ نرم، درمیانی قسم کا ہونا چاہیے، اور ضرب بھی اتنی سخت نہیں ہونا چاہیے احادیث کی روح سے کہ وہ گوشت پوشت کو پھاڑ ہی ڈالے۔ اور غیر شادی شدہ کے لیے تو یہ حد مقرر کی گئی، اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کی صورت میں زنا کی سزا جو ہے رجم ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ایک اصولی حقیقت کے طور پر سمجھائی گئی ہے کہ پاکیزہ کردار کے مردوں کے لیے پاکیزہ عورت ہی ہے، اگر بد کردار توبہ کر لیں تو پھر وہ اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ توبہ اس کی نصوحاً نصیحت والی، ایسی توبہ کہ دوبارہ پھر وہ اس پلٹنے والا نہ ہو پھر اس گناہ میں۔ جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت پر 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ حد قذف مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ جو ہے سزا کس طرح دی جائے گی، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور 4 گواہ کا یہاں جو بتایا گیا ہے یہ آپ سورۃ نور کی 6، 7 اور 8، 9 آیت میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے ہمارا معاشرہ یوں ہی جو ہے ایک دوسرے پر الزامات جو ہے وہ تھوپتا ہے، تو اسے ضرور سوچنا چاہیے، یہ اتنی بڑی باتیں منہ سے جو نکالتے ہیں اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ اسی طرح ایک جو ہے گالی بھی مشہور ہے، حرامی، نعوذ باللہ، یہ کہاں پہنچ جاتی ہے۔ علماء نے تو اس پر بھی 80 کوڑوں کی سزا جو ہے بتائی ہے۔ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو۔ اس طرح کی افواہیں ان کا سدے باب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک منہ سے لے کر دوسرا منہ اسے آگے پھیلانا شروع کر دے۔ جو لوگ بیہودہ خبریں، بری افواہیں پھیلائیں، وہ معاشرے میں فحش اور فواہش کو رواج دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ ان کی ہمت افزائی نہ کی جائے بلکہ بدترین سزا کے یہ مستحق ہیں۔ لوگوں کو عام ہدایات دی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کرو بلکہ اجازت لے کر جائیں، اور اس کے لیے کہا 3 دفعہ جو ہے اجازت مانگی جائے، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو لیا جائے۔ عورتوں اور مردوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تاک کرنے سے منع کیا گیا۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں۔ عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سور کر نہ آئیں۔ ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنا بناؤ سنگار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں، جیسے پازیب ہو گئی، اور خوشبو جو ہے لگا کر نکلنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ لعنتی کہی گئی وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے۔ معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہا نہ رہنے دیا جائے، ان کی بھی شادی کر دی جائے، کیونکہ یہ لوگ کچھ بھی نہ کریں گے تو بری خبریں پھیلانے اور سننے میں دلچسپی لیں گے۔ لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دیا گیا غلاموں اور لونڈیوں کی مالی مدد کریں۔ آیت نمبر 35 میں اس نور ربانی کے بارے میں بہت خوبصورت مثال سے اللہ تعالیٰ نے بتایا جس سے ساری کائنات روشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور یہ نور ان کے گھروں میں روشن اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جن میں اللہ کا ذکر جاری اور ساری رہتا ہے۔ ان میں وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں دنیا کی مصروفیات اور اس کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ دوسری جانب انکار کرنے والے اس نور سے محروم رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں جن سے نکلنا مشکل ہوگا۔ بوڑھی عورتوں کو یہ رائے دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں سر سے اوڑھنی اتار کر رکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر حکم دیا گیا کہ تبرج بن ٹھن کر اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں۔ نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ بڑھاپے میں بھی اگر وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ سورۃ الفرقان یہ مکی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ کتاب اللہ اور رسولوں پر مشرکین کے اعتراضات آیت نمبر 1 سے شروع ہوتے ہیں۔ آغاز ہی میں واضح کر دیا گیا جس نے یہ کسوٹی یعنی قرآن مجید نازل کی جو حق اور باطل کو فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ سارے جہانوں کا مالک وہی ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت کتاب جو ہے چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جو ہے کلاس میں ہم پڑھیں گے سورۃ فرقان کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل بنائے اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اور اپنا فرما بردار اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، حافظ، قاری اور عالم بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔
ہے کیا